اپنے رب سے دوستی کر لو، یہ وہ ذات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جب زندگی سمندر میں گرتی ہے تو وقت تیرنا سکھا ہی دیتا ہے صاحب۔ جب انسان ناراضگی ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی طرح مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ مجھے تکلیف کے بعد دی گئی محبت سے نفرت ہے، مجھے دکھ کے بعد دی گئی خوشی سے نفرت ہے، مجھے نظر انداز کرنے کے بعد دی ہوئی توجہ سے نفرت ہے، ساری خوشیاں چھین کر سوری کہنے والے سے نفرت ہے، کیونکہ میں کوئی بات بھلا نہیں سکتی۔ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ کبھی کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون، باقی سب عارضی چیز ہیں، دقی ہیں۔ مجبوریاں تیری سمجھتے سمجھتے بات ساری سمجھ گئے ہم۔ بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ نہ وہ قرب کا موسم رہنے دیتا، نہ غم کا موسم ہمیشہ رکھتا ہے۔ وہ قبول کر لیتا ہے اس فریاد کو جس پہ یہ بے پرواہ دل بار بار آ رکتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جو شخص تمہیں سجدوں میں مانگے اس کی محبت کا یقین کرو، کیونکہ حوض کبھی بھی نمازوں میں نہیں مانگی جاتی۔ دل کھول کر آج ہم خوب روئیں، لے ڈوبی آج ہمیں تھکاوٹ صبر کی۔ صبر کرو کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم کب اور کیوں روئے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ وہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کبھی کبھی ہر بات سے فرق پڑتا ہے مجھے، کبھی کبھی کوئی بھی بات مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے ہو
تو پھر اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ دوسرے لوگوں کے رائے سے خوفزدہ نہ ہو، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ تیری جنت میں کس طرح پہنچے؟ راہ میں پڑتا ہے پل صراط کوئی۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہو، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔